السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ دین اور دینی احکامات، عبادات، یہ دراصل انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور دینی احکامات کو فرض قرار دے کر، دینی احکامات کا پابند کر کے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی مشقت یا کوئی پریشانی نہیں ڈالی۔ یعنی دین انسان کے لیے سہولت کا باعث ہے، دین مشقت کا باعث نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اسی طرح حدیث میں یہ بات واضح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، دینی احکامات پر عمل کرنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دینی احکامات کو لے لیں، سب سے پہلے عقیدہ توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، یہ بالکل آسان ہے کہ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو درست زاویے پر لانا ہے، اپنے خالق، مالک، رب اور معبود برحق کو پہچاننا ہے، اس کے اچھے اچھے ناموں کو ذہن نشین کرنا ہے، اور ہر اچھی بات، اچھی خوبی کو اسی کی طرف منسوب کرنا ہے، ہر بری چیز سے اس کو منزہ قرار دینا ہے۔ نماز ہے، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو یہ انسان کے لیے تکلیف کا باعث نہیں، مشقت کا باعث نہیں۔ 24 گھنٹے میں بآسانی انسان نیند بھی کرتا ہے، کماتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، گھر میں بھی وقت دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ 5 اوقات مختصر شریعت نے متعین کر دیے ہیں کہ ان اوقات میں اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ دین بڑا آسان ہے، نماز بڑا آسان ہے۔ رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، پورے سال میں 11 مہینے رخصت ہے، کوئی روزہ فرض نہیں ہے، صرف 1 مہینہ روزے فرض ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے، وہ بھی 2.5% ہے، یعنی 1 سال پورا انسان کماتا ہے، اس پر جو اس کو آمدنی ہوئی ہے، اس میں سے بھی جو اس کو خرچ ہو گئی، اس میں اس کو کوئی مال نہیں دینا اللہ کے راستے میں، دینا چاہے تو دے دے جتنا دینا چاہے، فرض نہیں۔ ہاں، جو آمدنی بچ جائے گی اس کا 2.5%، اس پر بھی سال گزرے گا تو پھر اس کا 2.5% انسان اللہ کے راستے میں دے گا۔ دین آسان۔ حج اگر استطاعت ہے تو حج ادا کیا جائے گا، ورنہ استطاعت نہیں ہے تو حج نہیں ہے۔ الغرض، دین کا ہر عمل بڑا آسان ہے، اور اللہ تعالی ہم سے آسانی چاہتا ہے، ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ دین کسی بھی طرح مشقت کا باعث نہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی اور قرآن کریم میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ ان الدین یسر، حدیث میں ہے ان الدین یسر، دین آسان ہے، تو وہ بالکل مبنی بر حقیقت اور بغیر کسی تردد اور تأمل کے 101% یقینی بات۔ اب آگے جو بات حدیث میں بیان کی گئی وہ بڑی اہم ہے، اور دراصل وہی ہمارا آج کا موضوع ہے، اور وہی نقطہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے، ساتھ میں ایک بات اور بھی ارشاد فرما دی، فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ۔ دین تو آسان ہے،
لیکن کوئی اس دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا تو یہ دین اس پر غالب آ جائے گا. کیا مانا؟ پہلے ترجمہ سمجھیں. دین آسان ہے لیکن کوئی بھی اس کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا تو یہ دین اس پر غالب آ جائے. یعنی آسان دین میں جو مشکل لائے گا تو وہ دین کو مشکل نہیں بنا سکے گا، وہ اپنے اوپر مشکل لا دے گا، وہ خود مشکل میں پڑ جائے گا. آیت واضح ہے قرآن کریم کی، نازل ہو گئی حجۃ الوداع کے موقع پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت وہ اسلام مکمل ہو چکا تھا. اب اس میں کسی اضافے کی، کسی بھی تجدد کی، کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا تھا کہ دین تو میں نے مکمل کر دیا. تو اب جس دن دین مکمل ہوا تھا، اس دن اس دین کے اندر جو جو چیزیں تھیں وہ آج بھی دین ہے، اور جو اس دن دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں ہو سکتی. بہت سے اعمال آپ کو آئے دن ملتے ہیں، لوگ کرتے ہیں. جیسے آج کا دن ہے، آج کی رات ہے، کل کا دن ہے، رات کی عبادت کی جاتی ہے، اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے. جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں اور دیگر احادیث کی کتب میں کچھ روایات ملتی ہیں جن کو پیش کر کے یہ رات کا قیام، رات کی عبادت اور صبح کا روزہ یہ ثابت کیا جاتا ہے. لیکن ان روایات کے ذکر سے پہلے یہ بات تو بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اس رات نیا لباس پہننا، قبرستان جانا، اللہ گلہ کرنا، چراغاں کرنا، پھول پتیاں نشاور کرنا، اس طرح کے دیگر کوئی بھی کام ان کا نہ کسی ضعیف روایت میں ثبوت ہے اور نہ کسی موضوع روایت میں ثبوت ہے. باقی بچتا ہے دو چیزیں، رات کا قیام اور اگلے دن کا روزہ. 15ویں شعبان کے رات کا قیام اور 15ویں شعبان کا روزہ. جامع ترمذی کی حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا. آپ میرے حجرے میں اس رات ہونے تھے لیکن تھے، موجود تھے. پھر اچانک میری آنکھ کھلی تو آپ موجود نہیں تھے. تو مجھے لگا کہ شاید آپ کہیں اور کسی اور گھر گئے. تو میں تلاش کے لیے نکلی تو اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے. میں گھر آ گئی. تفصیلی واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کہ اللہ کے رسول آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ اللہ کے نبی فرمایا میں قبرستان گیا تھا، اور اسی طرح سارا واقعہ بتایا. فرمایا کہ آپ تم جانتے ہو آج کون سی رات ہے؟ آج وہ رات ہے ان اللہ یطلع الى اہل الارض، ان اللہ تعالی ينزل الى سماء الدنیا فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالیٰ 15ویں رات جو شعبان کی ہوتی ہے اس رات کو آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ هل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے کسی اور چیز کا سوال کرنے والا تو میں اس کو اس کا سوال، اس کی طلب دے دوں؟ یہ حدیث ہے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے، اس حدیث کی ہم سند پر غور کریں کہ اس حدیث کا حکم کیا ہے، یہ حدیث کیسی روایت ہے. کیونکہ احادیث میں ایک بڑا وافر ذخیرہ ہے
جو ضعیف روایت پر مشتمل ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جامع ترمذی میں لے کر آئے اپنی کتاب، اور آگے خود ہی لکھا اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد آگے خود ہی فرمایا امام ترمذی نے ہی، امام بخاری کے استاد، امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام بخاری ان کے استاد، فرمایا وقد سمعت محمدا یضعف هذا الحدیث، میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا تھا امام بخاری نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا تھا. کوئی بھی امام اپنی کسی کتاب میں کوئی حدیث روایت کرے اور آگے خود ہی اس کو ضعیف کہہ دے تو دراصل اس چیز کو ثابت کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تردید مقصود ہوتی ہے کہ یہ ہم نے ذکر کر دیا ہے اور یہ بات ثابت نہیں. تو جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کا قول نقل کیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہیں خود اپنی رائے بھی دے دی، فرمایا لا نعرفه الا من هذا الوجه، اس حدیث کی ہم اس کے علاوہ کوئی اور سند نہیں جانتے، ہمیں یہ بات بہتر معلوم نہیں ہوتی. تو یہ روایت ضعیف ہے. وجہ کیا ہے؟ امام ترمذی نے ضعیف کہنے کے بعد آگے دو وجوہات لکھی. فرمایا اس حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، وہ صحابیہ ہیں، ان سے حدیث روایت کی ہے ان کے شاگرد عروہ بن زبیر، وہ تابعی ہیں، ظاہر ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ. اچھا، ان سے وہ حدیث سنی ہے امام یحییٰ بن ابی کثیر نے. امام یحییٰ بن ابی کثیر کی ملاقات عروہ سے ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ سے وہ حدیث سنی ہے حجاج نے، جو ایک راوی ہیں. ترتیب اس طرح کی، اور ان کی بھی آپس میں ملاقات ثابت نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اس کے اندر غلطی لگی ہے صحابی کے طبقے کو چھوڑ کر، تابعی کے طبقے کو چھوڑ کر، تابعی تبع تابعی کے طبقے کو چھوڑ کر، اس سے جو نیچے محدثین ہیں ان میں سے کسی کو غلطی لگی ہے اور انہوں نے اس سند سے حدیث کو روایت کر دی. اس بنا پر روایت ضعیف. ابن ماجہ، یہ تھوڑی سی دقیق بات ہے لیکن بہت ہی سہل انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی طرح ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اس میں بھی اسی طرح کے دو راوی ضعیف ہیں. مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اس میں بھی دو راوی ضعیف ہیں. الغرض، کوئی بھی ایسی روایت جو 15 شعبان کے متعلق ہو، 15 شعبان کی رات کے قیام یا اگلے دن کے روزے کے متعلق ہو، کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے. لہذا اگر وہ روایت صحیح ہو، کسی بھی دن کا روزہ صحیح احادیث سے ثابت ہو، اس پر عمل کرنے چاہیے. محرم کا روزہ ہے، عاشوراء کا روزہ احادیث میں ثابت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا عاشوراء کے روزے کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس دن روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ زندگی کے پچھلے ایک سال اور آنے والی ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. یوم عرفہ کے حوالے سے اس طرح کی فضیلتیں ملتی ہیں. پیر کے دن کے روزے کے بارے میں سوال ہو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ وانزل علی فیہ، یہ ایسا دن ہے کہ جس دن میری ولادت ہوئی، اسی دن میری بعثت ہوئی، اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل. تو یہ سب روایات صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان. جہاں صحت کے ساتھ صحیح روایت مل جائے گی وہاں اس پر عمل ہوگا، اور جہاں روایت ضعیف ہوگی تو ظاہر ہے اس پر عمل نہیں ہوگا. تو اس طرح کی کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے. لہذا اس دن یا اس رات کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، جو کچھ مشہور ہے عوام الناس کے اندر، اس سے ہمیں احترام کرنا چاہیے. اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق، اپنی رائے سے، اپنی چاہت سے دین کے اندر کوئی کام جاری کرنے کی، اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے تو دین تو اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس میں مشکل چاہتے ہیں، اور جب ہم مشکل دین میں چاہیں گے تو دین مشکل نہیں ہوگا، ہم خود مشکل میں پڑ جائیں گے. اور یہ نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر جو اس طرح کے معاملات میں پڑتے ہیں پھر وہ بڑی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. لہذا دین کے اندر جو بات موجود ہے اس پر عمل کر لیجئے، اور جو دین کے اندر نہیں ہے
اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات، یہ بات جو ان روایات کے اندر ہے جو ضعیف روایت ہے، تو اس کے مقابلے میں صحیح روایت ہے صحیح بخاری میں، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ، کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ بات تو وہی آ گئی، جب یہ عمل ہر رات کا ہے تو پھر اس میں ایک رات کی خصوصیت کا کیا تعلق؟ یہ تو اگر ہم 15 شعبان کی رات کو عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، تو پھر یہ عمل تو ہر رات ہوتا ہے۔ 364 راتیں ہم کہاں ہوتے ہیں سال کی؟ لہذا عمل کرنے چاہیے صحیح روایت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، کب؟ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری 1/3 حصہ بچ جاتا ہے، یعنی رات کے 3 حصے کریں آپ۔ اگر مغرب 6:30 بجے تو تقریباً 6 بجے کے قریب فجر ہو رہی ہے، 6 پونے 6 بجے ٹائم جو شروع ہوتا ہے، 12 ساڑھے 11 گھنٹے بنتے ہیں۔ آپ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو رات کے جو آخری 4 گھنٹے بنیں گے، 3.5 گھنٹے بنیں گے، وہ وقت ایسا ہے احادیث کے مطابق جو ثلث اللیل الاخیر ہے، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ کی صفات کے حوالے سے یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے افعال قرآن میں ثابت ہیں، احادیث میں ثابت ہیں، وہ برحق ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، اور اس کا معنی بھی برحق ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کیفیت بھی برحق ہے، کیفیت کو ہم نہیں جانتے، کیفیت اللہ کے سپرد۔ عموماً یہ غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ کے ہاتھ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی قبضہ قدرت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ید، ہاتھ کہا ہے۔ ید کا عربی لغت میں معنی ہاتھ ہے، تو وہ ہاتھ ہے۔ ہاتھ سے قبضہ قدرت مراد لی جائے عربی لغت میں موجود نہیں کہیں، تو لہذا ید کا معنی ید ہے۔ ہم اس لفظ کو بھی مانتے ہیں، اس کا معنی کو بھی مانتے ہیں۔ اب ہاتھ کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ کیفیت ہے، یہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، مانتے ہیں۔ نزول یعنی آنا، اس کو بھی مانتے ہیں، اس کے معنی کو بھی مانتے ہیں، لیکن کیسے وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو لہذا ہمارا اس پر ایمان ہے، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ اس پہر جب ہم خواب غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور رزق طلب کرنے والے کو رزق دیتا ہے، شفا طلب کرنے والے کو شفا دیتا ہے، کوئی اور سوال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی طلب دے دیتا ہے۔ تو ہم پھر اس سے غافل کیوں ہیں؟ اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ جو صحیح دین ہے وہ یہی ہے، اور جو دین نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو وہ مشکل ہے، وہ آسانی کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔